نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات علماء اعظام، میرے عزیز طلباء اور باہر سے آنے والے مہمان کرام، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت پر جمع فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم یہاں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو اور اس مسابقہ کو قبول فرمائے۔ جامعہ میں سال ہا سال پہلے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اب دوبارہ اس مسابقہ کے عنوان سے حضرت معتمین صاحب دامت برکاتہم دعوت پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے گجرات میں، چاہے شمالی گجرات ہو یا جنوبی گجرات ہو، تجوید و قرات کی اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ ارباب انتظام تمام مدارس میں ان کی خصوصی توجہ اس فن تجوید و قرات پر ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ہمارے شمال میں بھی اور یہاں جنوب میں بھی اس فن کی طرف بہت کم توجہ تھی۔ رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودری اور اللہ برکتہ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا تھا کہ چھاپی سے واپی کوئی خلاصۃ بیان پڑھانے والا نہیں تھا۔ یہ الفاظ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہیں۔ چھاپی سے واپی کوئی خلاصۃ بیان پڑھانے والا نہیں تھا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب چھاپی تشریف لائے تھے، جس زمانے میں چھاپی مدرس تھا، تو میں نے حضرت مولانا کو ایسا کہا کہ میرا شاطبیہ جو فن قرات کی کتاب ہے، طلباء جانتے ہیں یہ کتاب ملتی نہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، آپ شاطبیہ کی بات کرتے، خلاصۃ البیان بھی ملنا مشکل ہے۔ یہ صورتحال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، احسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارباب انتظام کو
یہ توفیق عطا فرمائی کہ اور فنون کے ساتھ ساتھ فن تجوید اور فن قرات پر خصوصی توجہ دے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس مجلس میں روایت حفص کے علاوہ دیگر ائمہ کی روایتوں میں ہم نے قرآن مجید سنا۔ اکثر مدارس میں تجوید کے ساتھ قرات سبع، متواترہ اور عشر صغیر اور عشر کبیر کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بزرگوں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی یہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے تابعی ہیں، ہمارے حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اسلامی شہروں میں اکثر روایت حفص پڑھائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے صاحب خلاصۃ البیان نے فرمایا ہے اذ هو مشہور فی اکثر البلاد۔ بعض ممالک ہیں وہاں روایت ورش عن نافع پڑھائی جاتی پڑھتے ہیں، اور بعض شہروں میں روایت خلف عن حمزہ الکوفی ان کی روایت پڑھتے ہیں۔ لیکن اکثر شہروں میں، ہمارے ہندوستان میں تو سبھی شہروں میں روایت حفص ہی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ تو حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ حضرت میں نے بھی آپ سے پڑھا، اور امام شعبہ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت ایک طالب علم نے پڑھی، انہوں نے بھی آپ سے پڑھا، لیکن بعض جگہوں میں آپ نے مجھے الگ پڑھایا، ان کو الگ پڑھایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا کہ دیکھو، میں نے ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ سے جو قرات پڑھی ہے، اور انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا ہے، اور ہم جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، تو وہ روایت میں نے تم کو پڑھائی ہے۔ اور امام شعبہ کو، امام ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے جو روایت پڑھائی ہے، میں نے وہ روایت حاصل کی ہے زیر ابن حبیش الاسدی سے، اور انہوں نے پڑھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو روایت حضرت زید ابن حبیش الاسدی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی،
اور انہوں نے حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ روایت پڑھائی۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا، اور انہوں نے حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے بارے میں ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ 520 مقامات میں فرق ہے، جن کو جیسی روایت پہنچی ویسی پڑھائی۔ تو یہی ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ عزیز طلبہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کس کو کہا ہے؟ خیرکم۔ پیچھے طلبہ کی آواز آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کس کو کہا؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین مشورہ قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا۔ ابو عبد الرحمن السلمی حدیث پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں، بہت بڑے محدث، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم دی موت تک، کہا کہ اس حدیث نے مجھے اس جگہ دکھایا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے سے حجاج ابن یوسف کے زمانے تک قرآن کی خدمت میں مشغول رہے۔ اب کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا شروع کا زمانہ اگر لے لیں اور حجاج کا آخری زمانہ، تو 72 سال 2 ماہ کم ہوتے ہیں۔ اب یہ طے نہیں ہے کہ انہوں نے کب پڑھانا شروع کیا، لیکن اگر یہ شمار کرے تو 72 سال 2 ماہ کم۔ اور اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری زمانہ اور حجاج کا شروع زمانہ اگر اس کو شمار کرتے ہیں پھر بھی 38 سال ہوتے ہیں۔ 38 سال کوئی کم نہیں ہے۔ اتنے سال تک ابو عبد الرحمن السلمی جو بہت بڑے محدث اور احادیث میں روات میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے قرآن مجید سکھانے پر اپنی زندگی وقف کر دی، اور یوں فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان نے مجھے اس جگہ بٹھایا ہے۔ اس لیے جو حضرات قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، قرآن مجید کی خدمت انجام دیتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا نام لے کر کے رہنمائی فرمائی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اقرؤ القرآن کما انزل، قرآن مجید جیسا نازل ہوا ہے ویسا پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا نام بھی لیا ہے،
جیسا پڑھتے ہیں ویسا پڑھو۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مختصر بیان کیا ہے، بعض بعض جگہوں میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مختصر حدیث لاتے ہیں اور ایسا فرماتے ہیں وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، حدیث میں ایک لمبا مضمون ہے، وہ لمبا مضمون دوسری کتابوں میں آتا ہے، تو میں پہلے وہ مضمون بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے، حج کا موسم تھا، آپ وہاں عرفات کے میدان میں تھے۔ اتنے میں ایک کوفہ کا رہنے والا ایک آدمی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کے یوں کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، ہمارے کوفہ میں ایک صاحب ہے جو قرآن مجید زبانی لکھواتے ہیں، گویا کہ شکایت کے انداز میں یہ بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا رسم الخط یہ بھی محفوظ ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہے، معانی بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے کلمات جو ہے، بعض کلمات قیاس کے خلاف لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہمارے طلبہ جانتے ہیں مالک یوم الدین، میم کے بعد الف نہیں لکھا جائے گا، میم لام کاف، یہ رسم احتمالی ہے۔ اب اس کو اگر ہم سورہ فاتحہ لکھتے ہیں اور میم کے بعد اگر الف لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا، اس لیے قرآن مجید اگر لکھوانا ہو تو اندر دیکھ کر کے لکھوائے کہ اس طریقے سے یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان صاحب نے جب یہ کہا کہ ہمارے کوفہ میں ایک صاحب قرآن مجید زبانی لکھواتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سیدھا کوڑے پر گیا اور تیش میں آ گئے، کہا کہ ایسا کون ہے جو قرآن مجید کو زبانی لکھواتا ہے؟ جب انہوں نے ایسا کہا کہ وہ لکھوانے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو فوراً کوڑے پر سے ہاتھ اٹھ گیا۔ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اپنی زبان میں، حدیث میں تو یہ نہیں ہے، اپنی زبان ٹھنڈے برف ہو گئے فاروق اعظم، غصہ اتر گیا۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، غصہ اتر گیا، اور اس کے بعد فرمایا اس آدمی کو حق ہے، عبداللہ ابن مسعود کو حق ہے کہ قرآن مجید زبانی لکھوائے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ترمذی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے امور کے سلسلے میں ہم کو بلایا اور میں بھی ساتھ میں تھا، حالانکہ دونوں مشورہ کر رہے تھے، دونوں سے مشورہ کر رہے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا تواضع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے امور کے سلسلے میں مشورہ کر رہے تھے رات میں، اور میں بھی ساتھ میں تھا۔ اس کے بعد جب مشورہ پورا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کو چھوڑنے کے لیے باہر تشریف لائے،
تو ایک صاحب ہلکے سے جہر کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، شیخین نے بھی سنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوا ہے یعنی تر و تازہ ویسا پڑھے، تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جیسا قرآن مجید پڑھے. اب آپ طلبہ ایسا کہیں گے کہ انہوں نے کیسا پڑھا، ہم کو کیا معلوم، لیکن کابرن ان کابرن تجوید کے ساتھ نقل ہوتا ہوا قرآن آج یہاں بھی پہنچا ہے. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَسَلَامٌ، جزری میں آپ نے پڑھا ہوگا، جیسا قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھایا بالتجوید، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، ہوتے ہوتے وہی تجوید کے ساتھ قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ جانتے ہیں کہ تجوید کا جو فن ہے اس میں، اور قرات کا بھی فن ہے، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم اپنے اعتبار سے گننا کریں گے، اپنے اعتبار سے مد کریں گے، اپنے اعتبار سے حروف کو ادا کریں گے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسا منقول ہے اسی طریقے سے حروف کو ادا کرنا پڑے گا، صفات کو ادا کرنا پڑے گا. تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا. قرات کے بارے میں تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا ہے، وَمَا لِقَيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلُ فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضَا مُتَكَفِّلًا. جس طریقے سے تجوید میں، فن تجوید میں قیاس کا دخل نہیں ہے، اس طریقے سے قرات میں بھی قیاس کا دخل نہیں ہے. اس لیے فن تجوید اور فن قرات پڑھنے کے لیے استاذ کا ہونا لازم ہے. کوئی کتابوں کو دیکھ کر کے اس فن کو حاصل کرنا چاہے حاصل نہیں کر سکتا ہے. ہمارے عزیز طلبہ جنہوں نے ابھی ترتیلاً اور تدویراً قرآن مجید سنایا، تو انہوں نے اپنے استاذ کے سامنے وہ قرآن مجید انہوں نے سنایا، استاذ نے پڑھایا، اور ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کی، انہوں نے مشق کیا، خارج میں مشق کیا، لہجہ بھی بنایا، ادائیگیاں بھی بنائی. اس کے بعد مجمع میں انہوں نے قرآن مجید سنایا. تو یہ بڑی محنت کی بات ہے اور کوشش کی بات ہے. دوسری بات تو مجھے یہ کہنی تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھا پڑھتے ہیں اور کبھی ہمارا نمبر آ جاتا ہے تو ہمارے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. اس کا بہت خیال رکھے. ایسا بھی آدمی پھر یہ سمجھتا ہے، پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا نمبر آ گیا ہے تو میں تو کامل ہو گیا. ابھی تو یہ ابتدا ہے. یہ تجوید اور قرات کا فن جو ہے یہ تو بہت اپنے اور بھی محنت چاہتا ہے. ابھی تو یہ آپ کی ابتدا ہے، ابھی تو آپ نے مشق میں محنت کی ہے. اس فن کی جو کتابیں ہیں، جیسا کہ فن قرات میں شاطبیہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، اشرا میں ہے، دورہ ہے، الوجوہ ہے، اشر کبیر میں طیبۃ النشر ہے. اس کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، طرق کو معلوم کرنا، اس میں گہرائی پیدا کرنا، فن کے دقائق اور حقائق سے واقف ہونا. جب اس میں آپ داخل ہوں گے تو آپ ترقی کرتے جائیں گے. اس لیے ابتدائی کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کامل ہو گیا. اس کو خود پسندی کہتے ہیں. ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے جو قرآن مجید سنایا
یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آپ اپنی صرف محنت سے آپ آگے نہیں بڑھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوا ہے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، نحو کے بھی امام ہیں، قرات کے بھی امام ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں قرآن مجید اچھا پڑھتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی کہ کسی سے یہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، لعلہم یرجعون کے بجائے میں نے لعلہم یرجعین پڑھ دیا۔ اب یرجعین کون سا سے گائے؟ اتنے بڑے امام، نحو کے بھی امام، قرات کے بھی امام، لیکن وہ خود فرماتے کہ میرے دل میں ایسا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو گیا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ خلیفہ ہارون رشید کی ہمت تو اللہ کی قسم نہیں ہوئی کہ میرے کو یوں کہے کہ اخطأت، تم نے غلطی کی، لیکن خلیفہ ہارون رشید نے ایسا پوچھا امام کسائی کو کہ ای لغت ھذہ، یہ کون سی لغت ہے یرجعین؟ تو میں نے یوں کہا قد یأسر الجواد، عمدہ گھوڑا، اصیل گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اچھا اما فنان، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اس لیے عزیز طلباء دعاؤں کا بھی اہتمام کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو خوش الہانی کی نعمت دی ہے تو یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، احسان ہے، اور ہمیں تکبر سے، عروج سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں مزید ترقیات سے مالا مال فرما۔ اس طریقے سے اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور دعا کا اہتمام کرے۔ خوش الہانی بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ابن ماجہ کی روایت آپ نے سنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں تاخیر ہوئی ان کی، تو آپ نے وجہ پوچھی، کہا کہ ایک صحابی اتنا اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو میں سننے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، تو خود نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ پہنچے اور وہاں قرآن سنا کہ ایک صحابی قرآن مجید پڑھ رہے تھے بہت خوش الہانی کے ساتھ۔ تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ھذا سالم مولا ابی حذیفہ، یہ سالم حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ حقیقت میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ نہیں ہیں، ان کی اہلیہ سبیطہ بنت یعار، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ سہلہ بنت سہیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اہلیہ ہے سبیطہ بنت یعار، ان کے غلام انہوں نے آزاد کیا تھا۔ لیکن پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں مناسبت کی وجہ سے حضرت ابو حذیفہ کی طرف نسبت کی، تو آپ نے فرمایا ھذا سالم مولا ابی حذیفہ، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ یا اللہ آپ ہی کے لیے حمد ہے کہ اس امت میں ان کے جیسے پیدا کیے۔ اس لیے خوش الہانی بہت بڑی جو ہے نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ تو یہ خوش الہانی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایسی کوئی چیزیں نہ کھائے کہ آپ کی آواز میں خلل ہو۔ جب یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے تو یہ باقی رہے، اس کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ بہت تاخیر ہو گئی ہے، 12:15 بج بھی گئے ہیں، طلبہ کو بھی بھوک لگی ہوگی اور آنے والے مہمانوں کو بھی زیادہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن بڑی بہت مسرت ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس فن کی طرف
اہل انتظام کی اچھی توجہ ہے. ہمارے اساتذہ کرام نے بھی محنت کی ہے اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ روایت حفصہ کے ساتھ ساتھ قرأت سبا کی تعلیم کا یہاں سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. بہت اہم چیز ہے. آپ لوگ، میرا ایسا خیال ہے کہ شاطبیہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اشعار کو زبانی یاد کریں. کوئی مشکل نہیں ہے. روزانہ 1-2 شعر یاد کریں گے. ابھی طلبہ نے کئی بعض مدارس میں زبانی یاد کرنا شروع کیا ہے. شاطبیہ بڑی اہم کتاب ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور احوال میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب شاطبیہ جب تالیف ہوئی تو اس کا مسودہ لے کر کے 12,000 مرتبہ طواف کیا. فاقد البصر تھے، نابینا تھے. نبی کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بابرکت بتایا کہ یہ بابرکت کتاب ہے. اور احوال میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے خواب میں ایسا فرمایا، من حفظھا دخل الجنہ، جو شاطبیہ کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، من مات وفی بیتہ شاطبیہ دخل الجنہ. بڑی اچھی کتاب ہے. اس لیے شاطبیہ پڑھنے والے اگر ہمت کرے تو آہستہ آہستہ شاطبیہ جو ہے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کو اصول اور فروش تو اختلافات آپ کے زبانی ہو جائیں گے اور قرأت میں بھی مہارت حاصل ہوگی اور آپ کے لیے سہولت ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے. ہمارے جن طلباء نے اس میں حصہ لیا ہے ان کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خاصة أهل فلسطين وأهل حماس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خاصة أهل فلسطين وأهل حماس. اللهم انصر الإسلام والمسلمین خاصة أهل فلسطین وأهل حماس. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کے لائن کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. موت کے وقت ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اے کریم و آقا، ہمارے پاس صرف ایمان کے بول ہے، ایمان کی حقیقت سے مالا مال فرما. عمل صالحہ کا ذوق شوق نصیب فرما. یا اللہ قرآن مجید کی عظمت ہمیں نصیب فرما. قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی تلاوت کا ذوق شوق نصیب فرما. یا اللہ قرآن اور احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس مسابقہ کی مجلس کو قبول فرما. یا اللہ پڑھنے والے طلباء کو بھی اور ان کے اساتذہ کو، یا اللہ ارباب انتظام سب کی محنتوں کو قبول فرما، توجہ کو قبول فرما.
یا اللہ اے کریم واقع اس جامعہ کے جو بانی ہے یا اللہ حضرت مولانا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ کلیہ نصیب فرما یا اللہ اس کے علاوہ جو بھی بیمار ہے یا اللہ انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ کریم واقع قرآن کی نسبت پر جن حضرات نے انعامات دیے ہیں یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما یا اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما یا اللہ اس جامعہ کو دیگر تمام مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ اور مراکز دینیہ کو دینی راج چگنی ترقیات سے مالا مال فرما یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما یا اللہ کریم و آقا کفر سے شرک سے اور نفاق سے بدعات رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے توقع رکھیے جن کا ہم پر حق ہے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ